چلے جی تو سسٹر میں اپنا آپ ہینڈ اوور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو میرے پیارے لسنرز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے, آمین. 11:12 کا ٹائم ہے, یعنی 11:12 ہوئے ہیں, اور ہمارے زوم کلاس جو ہے لگ رہا ہے ابھی صبح ہوئی. الحمدللہ آپ لوگوں کی خوشی, آپ لوگ کی ایکٹیونیس, آپ لوگ کی پارٹیسپیشن میرے لیے ایک فیول کا کام کرتی ہے, اور مجھے پھر اپنا لیکچر کنوے کرنے میں, بیسیکلی اپنی بات کنوے کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. اور جب چیٹ آن ہو اور اتنے پیارے پیارے لسنرس ہو, ساتھ ساتھ ان سے بات ہو, تو بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ. تو آئی تھنک سو اب ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں, ساتھ ساتھ باتیں ہوتی رہیں گی. اچھا, لیکچر کے دوران کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ چیٹ کم کریں, ٹھیک ہے, تاکہ میرا فوکس آپ لوگوں کی طرف اتنا نہ ہو. لیکن جیسے ہی سیشن میں اینڈ کروں گی انشاءاللہ, یعنی کہ 30 یا 45 منٹس کے بعد آپ کو اجازت دی جائے گی, آپ کو جو کوشچن پوچھنے ہوں گے وہ میں انشاءاللہ ان کا آنسر کرنے کی کوشش کروں گی. جو بھی آپ کے میسیجز ہیں, آپ کی محبتیں میں ریسیو کروں گی. لیکن لیکچر کے دوران پلیز آپ کوشش کیجیے گا کہ کم چیٹ کیجیے گا, تاکہ میں اپنی بات کو اب تک پہنچا سکوں. ہاں, میری بات کا آپ ریسپانس کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. 2 سال سے ویٹ کر رہی تھی آپ کو لائیو سننے کے لیے آپ بھی جان, الحمدللہ. جن کو آواز نہیں آ رہی پلیز وہ اپنا چیک کریں وہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ بالکل سب کچھ کلیئر ہے. جب آپ جوائن کرتے ہیں نا تو اوپر مائک والی سائڈ پہ آتا ہے ڈائل ان اینڈ سیلولر, اس میں سے آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے. جب تک آپ اس کو کلک نہیں کرتے تو آپ کو آواز نہیں آتی. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے میری پیاری پیاری بہنوں. الحمدللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین, آمین. آج کا ٹاپک آپ کے اسکرین پہ ریوائول آف سول, روح کی بحالی. اچھا, میں یہاں پہ بتاتی جاؤں کہ یہ جو لیکچر ہے وہ بیسیکلی ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے اسلامک ریمائنڈرز پاکستان کی طرف سے, ٹیم کی طرف سے. یہ ان کی طرف سے لیکچر ارینج کیا گیا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ کلاسز ڈیلی نہیں ہوتی, ایک 5th آف رمضان کو تھی اور ایک 7th آف رمضان کو ہے. اور اب آگے اپ کمنگ ان کی طرف سے جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ کانفرنس ہوگی, جس کا انٹروڈکشن میں نے آپ کو پہلے کروا دیا. اینڈ آف دا سیشن وہ دوبارہ کروا دیں گے کہ کانفرنس ہے انشاءاللہ 25 اپریل کو, اس میں بھی ایک میرا سیشن ہوگا اور ڈفرینٹ اسپیکرز بھی ہوں گے, بہت اچھے انشاءاللہ. آپ کو ڈیٹیلز جو ہم سسٹر اینڈ میں دوبارہ بتا دیں گی, کیونکہ کچھ لوگوں نے لیٹ جوائن کیا, رائٹ. اس کے علاوہ جو بھی زوم کلاس ہوگی وہ آپ کو اسٹیٹس اسٹوری سے پتہ چلتی رہے گی. آپ کو میرے اسٹیٹس شو ہوتے ہیں, جن کو نہیں شو ہوتے وہ میرا نمبر نوٹ کر لیں, اور مجھے آپ SMS کیجیے گا کہ ہمارا نیم سیو کر لیں, کیونکہ سم ٹائم واٹس ایپ پہ سیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں جلدی سے اپنا نمبر بتا رہی ہوں, 0333, میں بلکہ لکھ دیتی ہوں, ٹھیک ہے, 0333144569. ریپیٹ کر رہی ہوں, 0333144569. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ جی دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ جو زوم پہ کلاسز جو ابھی ہوں گی, ہماری 3 کلاسز, وہ 10th 11th اور 12th آف رمضان میں ہوں گی, جو کہ ہمارا جو ہے وہ 3 days کی سیریز ہے, لیکن وہ پیڈ سیریز ہے, جس کی فیس میں آپ کو کل بتا چکی تھی کہ آج کے دن کے لیے اس کی فیس 500 تھی, ادروائز 1000 ہے, اور 3 دن کی کمپلیٹ لائف چینجنگ سیریز ہوگی انشاءاللہ. اور آپ میں سے جس نے اس کو جوائن کرنا ہے آپ ڈائریکٹ مجھے بھی SMS کر سکتے ہیں, میں آپ کو آگے ہیلپر کے ہینڈ اوور کر دوں گی, وہ آپ کو سارا گائیڈ کر دیں گی. اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. جی, آج کا ٹاپک ہے ریوائول آف سول, روح کی بحالی. سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں روح کیا چیز ہے ہمارے اندر. اصل میں جو ہماری اتنا بڑا جسم اور اتنی بڑی ہمیں باڈی نظر آ رہی ہے, تو ہم اس کو سیٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, آپ ٹھیک کرتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا جسم ہی میرے لیے سب کچھ ہے. میں آپ لوگوں سے کوشچن پوچھتی ہوں, اس وقت آپ لوگ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ آپ سب کی صحت ٹھیک ہوگی, لیکن کیا آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی فیل کر رہی ہیں اندر سے
کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ روحانی طور پر مضبوط ہیں؟ یعنی آپ کا جسم فٹ ہے لیکن کیا آپ مینٹل طور پر فٹ ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیسا فیل کریں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں آپ. اس کا مطلب دیکھیں آپ کے آنسرز آنا شروع آ جائیں نو نو نو. کبھی کچھ آئیں گے ہاں اوکے صحیح ہو گیا، لیکن یہ حقیقت ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگ رہی یس یہ الحمدللہ، دیکھیں جواب آنے شروع ہوئے ہالو ناٹ مینٹلی فٹ. کیونکہ ہمیں کہیں تو اپنے آپ سے سنسیئر ہونا ہے نا، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اندر سے ٹھیک ہے کہ نہیں. ناٹ فٹ، بروکن، یہ سارے میسیجز آ رہے ہیں نہیں ٹھیک. اچھا چلیں آپ چلتے ہیں. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو جسم عطا کیا. ٹھیک ہو گیا، سب کو ایک جیسی باڈی. اب یہاں پہ جو میسیجز آ رہے ہیں ان میں سے چند ایک میسیجز آ رہے ہیں الحمدللہ، اور باقی سم تھنگ مسنگ، کنفیوزڈ، یہ سب کچھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم سب کے پاس ایک ہے، روح بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، پر روح کسی کی ہیلدی ہے کسی کی ہیلدی نہیں. کسی کی ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح ہے، کسی کی ڈائریکشن نہیں ہے. تو یہ جو ہے ریوائول آف سول، یہ جو آپ کی روح کی بحالی کا، تاکہ آپ سے نیکسٹ ٹائم پوچھا جائے تو آپ کیسے ہیں تو آپ بولیں الحمدللہ. پریشانیاں اپ اینڈ ڈاؤن تو سب کی لائف میں چلتا ہے، رائٹ، وہ تو چلے گا، لیکن ایک اندر سے جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ اندر سے ڈسٹرب نہ ہو. دیکھیں جیسے کہ آپ کے گھر میں اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے، کوئی شرارتی بچے آ جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ فار ایور نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد یہ سب کچھ ٹھیک ہو جانا ہے، ان کو چلے جانا ہے. کبھی کبھی مہمان ایسے آ جاتے ہیں نا، طوفانی مہمان آتے ہیں، رائٹ، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے چلے جانا ہے اور اس کے بعد سب کچھ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گا، تو آپ سکون سے بیٹھے رہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ میری زندگی میں جو حالات چل رہے ہیں یہ وقتی طور پہ ہیں، ٹیمپرری ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دے گا، وقت ایک سا نہیں رہنا، تو پھر آپ صبر سے اس کو برداشت کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ کی روح کو یہ یقین ہی نہیں ہو، آپ سیٹسفائی نہیں، آپ کو لگے گا بس میں ادھر ہی اسٹک ہو گئی، مجھے یہاں سے باہر میں نہیں نکل سکتی، اور آہستہ 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 آپ کی روح کھوکھلی ہوتی جاتی ہے، ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ہمارے سامنے کیسز آتے ہیں سوسائڈ کے. سوسائڈ نہ بھی کی جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے اس حرام موت سے. لوگوں کو ہم چلتے پھرتے بڑے خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے جو وہ ہے ہالونیس، ایمٹینس، وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. ہم تیار ہو جاتے ہیں، پارٹیز پہ چلے جاتے ہیں، بڑے اچھے کھانے ارینج کر لیتے ہیں، اور لوگ یہی گمان کرتے ہیں کہ یہ اپنی لائف میں کتنی خوش ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو، لیکن آپ کے پاس سکون والی نعمت نہ ہو، سیٹسفیکشن والی نعمت نہ ہو، پھر یہ سب کچھ بیکار ہے، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آج ہم نے اسی چیز کو انشاءاللہ اپنے اندر سے ٹھیک کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے ایڈمٹ کیا، فرسٹ کام آپ نے کیا، آپ نے کہا ہاں جی بالکل ہم سیٹسفائی نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں روح کہاں سے آئی ہے؟ سول. ہماری باڈی اور سول دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، سول واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلی جائے گی، اور باڈی کدھر چلی جائے گی؟ مٹی میں. تو جتنی بھی آپ سے کوشچنز ہیں وہ کس سے ہونا ہے؟ آپ کی روح سے. جو عذاب ہونا ہے یا جو اس کے ساتھ اچھا ہونا ہے وہ سب کچھ کون فیل کرے گا؟ نا آپ کی روح فیل کرے گی نا وہ سب کچھ. ٹھیک ہے. اور جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کی روح تو چلی جاتی ہے، لیکن سب لوگ باڈی کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے کہ یہ میت ہے، ٹھیک ہے، اس میں ضرور نکل گئی ہے. تو باڈی کی تو کوئی حیثیت نہ ہوئی نا، اس کو تو پھر جاننا ہے جس سے اس کو مٹی کے اندر جانا ہے. ہاں اس دنیا میں اس کی حیثیت یہ ہے کہ اسی باڈی کے اندر وہ روح سمائی ہوئی ہے. ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک جار ہے جیسے، اس جار کے اندر آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ شاید آواز نہیں آ رہی، بس ایک دفعہ یس کر دیں کہ آواز آ رہی ہے. یس الحمدللہ. اچھا ایک جار ہے جس کے اندر آپ نے پانی ڈالا ہوا ہے، رائٹ. پانی ختم، جار کی ویلیو ختم. پانی ہی ہے جو اس کی جار کے، خالی جار کو، خالی جگ کو انسان کیا کرے گا، رائٹ. تو اندر والی چیز کی اہمیت ہے اصل میں. تو جب آپ کی روح چلی جاتی ہے تو پھر پیچھے باڈی رہ جاتی ہے. تو اس دنیا میں اس باڈی کی کیا اہمیت ہے؟ اس کو ہم لگاتے ہیں اطاعت میں، فرما برداری میں یا نافرمانی میں. صحیح ہو گیا. یہ ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جو روح ہے چونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو سیٹسفیکشن کا سامان ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر سے بھیجا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے سوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کو کس کس چیز کی ضرورت ہے. جیسے اس کی باڈی کو خوراک کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے،
ہاں جی، جیسے آپ کی باڈی کو خوراک کی ضرورت ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام انتظام کر دیے. جتنی بھی چیزیں وہ زمین سے اگ کے آتی ہیں آپ ان کو کھاتے ہیں پیتے ہیں رائٹ. اب جو روح ہے اس کی جو غذا ہے وہ کیا کھائے پیے گی، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر سے ہی نازل کیا اسٹرانگ کرنے کے لیے روح کو. کیا ہے وہ؟ قرآن. قرآن ہے جو ہماری روح کو بیدار کرتا ہے، ہماری روح کو اسٹرانگ کرتا ہے. اچھا اب کچھ چیزوں کو میں ساتھ لے کے چلوں گی، یہ روح کے اندر ہی سب کچھ آپ کاؤنٹ کر لیں. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں روح جو ہے اس کا تعلق آپ کے دل سے بھی ہے رائٹ، آپ کے ہارٹ سے. آپ کہتے ہیں یہ کام کر لیں، نہیں میرا دل نہیں کر رہا، تو دل نہیں کرے گا، روح بیزار ہو گئی ہے، وہ کام ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو باڈی دی تاکہ آپ اسے اچھے اچھے کام کر سکیں. لیکن باڈی چلتی ہے جب اندر سے ول پار ہوتی ہے، اندر سے دل کرتا ہے کچھ کرنے کا. تو آپ کا جب جو دل ہے نا وہ بھی آپ کا ایک پارٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. تو دل موٹیویٹ کرتا ہے، روح سکون اٹھاتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. دل مردہ ہوتا ہے، روح بیکار ہو جاتی ہے، رہتی آپ کے اندر، یہ یاد رکھیں کیونکہ اس کا ایک ٹائم ہے جس وقت اس نے نکلنا ہے. لیکن اس کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے ہارٹ کے ساتھ، آپ کے دل کے ساتھ. اسی لیے دل کے بارے میں بہت زیادہ فوکس آتا ہے ہمارے مذہب میں کہ دل پاک ہونا چاہیے، دل صاف ہونا. دل کی دماغ کی بات نہیں آتی. دماغ تو کاپی کیٹ کرتا ہے، ہر چیز کو اس نے کاپی کرنا ہے. آپ کہیں گے دن ہے، اس نے کہنا ہے دن ہے. آپ نے کہنا ہے رات ہے، اس نے کہنا ہے رات. وہ بس پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو جو دل ہے نا اس کے معاملات اس طرح کے کہ دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اور پھر دل جو ہے وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں چاہیں اس کو پھیر دیں. لیکن دل پھر اس طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ دل کو آپ ہی خراب کرتے ہیں اور آپ ہی سنوارتے ہیں. اب یہ تو نہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے گئے کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نیکی کی توفیق دے گا تو میں نماز پڑھ لوں. ایسا تو نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے خوش کریں گے تو میں ہو جاؤں. کچھ ایفرٹس آپ کو خود کرنی پڑتی ہیں. تو روح کی بحالی کے لیے دل کی بحالی بہت ضروری ہے. دل کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. دل مضبوط تو روح مضبوط. دل خوش اور مطمئن، روح مطمئن. جیسے آپ نے اس دنیا میں بڑی اچھی پرفارمنس کی ہو، انشاءاللہ آپ کریں، اور موت کا فرشتہ ہے اور کو کہا جائے کہ چلیں، جیسے سورہ الفجر کی آیات ہیں کہ اے نفس مطمئنہ چلو چلو اب تم اللہ کی طرف چلنا ہے، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی. کیونکہ دل مطمئن تھا، سیٹسفائی تھی، فوراً روح نکلی کہ اوکے چلتے ہیں. لیکن جس کو پتا ہے اس کا دل مردہ تھا، اس نے کچھ کیا ہی نہیں دنیا میں، تو اس کی روح تو نہیں جانا چاہے گی نا. تو اس کی روح کیسے کھینچ کے نکالی جائے گی؟ اس کو باقاعدہ تکلیف ہوگی رائٹ. تو دل کمزور ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دل پہ صدمہ لگتا ہے اور وہ روح باہر نکل جاتی ہے. تو دل کا بہت اہم تعلق ہے. پھر ہمارا دل کے اندر جو چیز ہے اس کو کیا اسٹرانگ کرتی ہے، کیا ویک کرتی ہے، وہ ہے آپ کا ایمان رائٹ. یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں. آپ کا ایمان یاد رکھیں، غور سے سنیں، ایمان جتنا مضبوط ہے دل اتنا مضبوط ہے. ایمان جتنا مضبوط ہے دل فیس کر لے گا، دل بڑے سے بڑا غم اٹھا لے گا. ایمان کمزور ہے دل غم نہیں اٹھا پائے گا. کہیں ایمان کمزور ہوتا ہے لیکن رشتے اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ دل پہ اثر کر جاتے ہیں. ایمان اسٹرانگ ہے، آپ مشکل سے مشکل حالات سے گزر جائیں گے. آپ کی روح آپ کا ساتھ دے گی، آپ کو اٹھائے گی. لوگ دین کے لیے لڑ پڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اپنا ہونٹ بہا دیتے ہیں. کیوں؟ وہ روحانی طور پر بہت مضبوط ہیں، ایمانی طور پر بہت مضبوط ہیں. الحمدللہ ہمارے پورے ملک میں جو سب سے اچھی ڈیفینس ہے وہ پاکستان کی ہے. ٹھیک ہے، سب سے زبردست جو فوج ہے وہ ہماری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک بڑا مشن ہے. ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اپنے دین کے لیے کر رہے ہیں. اور باقی جتنے ممالک کے لوگ ہیں وہ لڑتے ہیں اپنے ملک کے لیے. تو ہمارے اندر ڈر نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہے یہاں مارے گئے تو جنت میں جائیں گے. یہ وہ جذبہ ہے جن کو کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں وہ، اور خوشی سے with a smiling face. لوگ کہتے ہیں دعا کریں کہ ہم جو ہے وہ شہید ہوں. اللہ اکبر، کیا خوبصورت چیز ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمانی جذبہ بہت ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب کہا جاتا ہے کہ کون نکلے گا جہاد کے لیے، کون نکلے گا جنگ کے لیے، تو آپ کے سامنے آتا ہے کہ لوگ اپنے سامان دینے کو تیار ہو جاتے تھے، اپنے گھر کے آدھے سامان، پورے سامان لے کے آ جاتے. کیا جذبہ ہے.
اولاد کی بھی فکر نہیں کرتے تھے، خود بھی باہر آ جاتے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی چیز ہے، وہ آپ کا ایمان ہے. ایمان کا تعلق آپ سے دل سے ہے، اور پھر دل کا تعلق آپ کی روح سے ہے. یہ سارے آپس میں کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک، آپ دیکھیں ایمان کو کیا کیا چیزیں کمزور کرتی ہیں. اسٹرانگ کی بات میں کروں گی انشاءاللہ. کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہیں؟ وہ کون کون سی سوچیں ہیں؟ کیا کہ جیسے نماز کی پابندی نہ کرنا آپ کے ایمان کو کمزور کرے گا، اور ایمان کمزور ہے تو ہی آپ نماز کی پابندی نہیں کرتی، کیونکہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ آپ کو مرنا ہے. آپ کہتے ہیں ابھی بڑا ٹائم ہے، رائٹ؟ تو آپ کی نماز کی پابندی نہیں آتی. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو موت کا یقین نہیں ہے نا. موت آپ کو یاد ہی نہیں آتی، پورے دن میں آپ ایک دفعہ بھی موت کو یاد نہیں کرتے. پھر کھانا پینا حرام، تو دل بھی پھر کمزور، اور پھر ایمان بھی کمزور. غلط صحبت میں بیٹھتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، غلط چیٹ کرتے ہیں، موبائل کا فضول استعمال، غلط مجلس ہے، غلط بات، یہ ساری چیزیں مل کے آپ کے ایمان کو کمزور کرتی ہیں. ایک لسٹ بنائیں ویری سنسیئر ہو کے اپنے ساتھ، بلکہ میں یہاں آپ کو چیٹ میں الاؤ کرتی ہوں. آپ خود سوچیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، ٹو بی ویری آنےسٹ، ٹھیک ہے؟ آپ وہ لکھیں وہ کون سی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے انہوں نے آپ کا سکون برباد کیا ہے. یہاں کوئی کسی کو جج نہیں کرنے والا، نہ کوئی کسی کو پرائیویٹ میسج کرنے والا ہے، نہ تو کوئی آپ کے نام پہ فوکس کرے گا. صرف وہ لکھیں کہ وہ کون سی چیزیں آپ کو لگتا ہے جنہوں نے آپ کو بہت پیچھے لے گئی ہیں، یا پہلے آپ ایسی تھی نہیں، یا پہلے آپ بہتر. کون سی ایسی چیزیں، کون سی ایسی جگہیں، کون سے ایسے کنیکشن ہیں، تاکہ پھر مجھے ان کو ایڈریس کرنا آسان ہو جائے گا. میں ساتھ ساتھ نوٹ کرتی جاتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ لکھیں کون کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے آپ کو کہا. ہر انسان کو پتا ہوتا ہے، سر وہ کہتا ہے کہ ایڈمٹ نہیں کرتا. اوکے، موبائل، فضول بولنا، زبان پر قابو نہ ہونا، اوکے، سیریل ڈرامہ، اوکے، میوزک، محبت، یس، جب غلط محبت ہو تو اوکے. آگے ہے گوگل. گوگل کیسے؟ اچھا جی، یس، چٹ چیٹ. بہت اچھی بات آپ نے کہی، کیونکہ یہاں پر سنسیئرٹی ہے. ہم نے کھل کھلا کے بات کرنی ہے انشاءاللہ، نام محرم قدر سے. آپ کا نفس، اچھا، سسرال والوں کا روڈ بیہیویئر، بالکل ٹھیک، صحیح کہا ہے آپ نے. کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہے، پھر اسی تو ہم اس کو ہینڈل کریں گے. اچھا، یوٹیوب پہ وی لاگ بنانا، یعنی اس کے ساتھ ہم لکھ لیتے ہیں ٹک ٹاک، رائٹ. سانگس حرام، ریلیشن ٹاپ آف دا لسٹ ہے. ٹی وی، ڈرامہ، موبائل، سیریل، ایموشنل ہونا. ایموشنل کیوں ہوتے ہیں یہ بھی تو دیکھیں. سستی، اوکے، صحیح. اس کے بعد وسوسے، ہاں وسوسے بھی آتے ہیں، رائٹ. وسوسے، غصہ، پاسٹ میں ہونے والے گناہ، اوکے، پاسٹ میں ہونے والے گناہ. فرسٹ موبائل، سیکنڈ ایگو. اوہو، غصہ کر دیا موبائل پہ، نہ چاہتے ہوئے فضول چیزیں آتی ہیں، ہاں، اور انسان ان کو اوپن کر لیتا ہے. صحیح، صحیح کہا ہے آپ نے. ایک ویڈیو لگاتے ہیں ساتھ دوسری ویڈیو آ جاتی تو انسان کہتا ہے کھولے کہ نہ کھولے، ہے نا. برداشت کی کمی، ٹھیک. دل میں انسان کی محبت کو رکھ، اوکے. شادی کے بعد ہونے والی بیڈ سچویشن، یا یہ سسرال میں ہی آ جائے گا، اس کو ہم سچویشن کے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. میوزک، ڈرامے، غصہ، غلط توجہ، بے چینی، بچے چھین لینا. بچے چھین لینا، اچھا 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 اچھا. دیکھیے اس سے کتنے مسائل سامنے آ گئے. لاپرواہی، بالکل لاپرواہی آپ کی سستی میں آ جائے گی. پورن ایڈکشن، صحیح ہو گیا. گناہ کیا، غصہ بہت آتا ہے. گیمز، اوور تھنکنگ، گیمز، پردہ نہ کرنا، اچھا جی، ٹھیک ہو گیا.
टाइम की कदर ना करना, स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट करना, बिल्कुल ऐसा होता है। और ये वही है कि इंसान वक्त की जो है ना उसे कदर नहीं होती। इस्तिकामत ना होना, इस्तिकामत जो नहीं नसीब होती ना, वो इन सभी वजूहात की वजह से नहीं नसीब होती। गॉसिप बिहाइंड अदर्स, दूसरे आपके पीछे गॉसिप कर रहे हैं, तो इसमें अपने आप को, मतलब मैं लिख लेती हूँ, बहुत अच्छी बात आपने कही, ये इंसान को चीजें परेशान करती हैं। आज लगता है मुझे आपके सारी जिंदगी की जो परेशानी है ना सबकी, वो खत्म होने वाली है इंशाल्लाह। हाँ, फ्रेंड ग्रुप यानी कि इसमें आ जाएगी आपकी बैड कंपनी। ओके जी। मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भागना, ओके, यानी मादी जिंदगी। नॉवल रीडिंग और मोबाइल का इस्तेमाल, ठीक है, नॉवल इसमें ही आ जाएगा आपका। अल्लाह का डर ना होना, अच्छा, ये जो अल्लाह का डर नहीं होता तभी तो हम ये सारा कुछ करते हैं ना। जब किसी नामहरम को देखूं दुख होता, क्यों देखा, बिल्कुल आपके अंदर ईमान जिंदा है तभी तो है ना ऐसा। रिश्तेदारों का बिहेवियर, सोशल मीडिया, नेगेटिव रिएक्शन, और चैलेंजेस को, यस, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का डर, वेरी गुड, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का डर। लूज टेम्परामेंट, ज्यादा सोना दुनिया की मोहब्बत, सोना लापरवाही में ही आ जाएगा ना, तभी तो ये सारा कुछ है। एंजाइटी, अच्छा, इन सब चीजों की वजह से ही एंजाइटी होती है। अपनी जात की तजलील बर्दाश्त न करना, ये कोई भी इंसान नहीं बर्दाश्त करता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अपने जात की तजलील, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। हाँ, जो गलतियां हमने कर चुकी हैं उनका वो ठीक हो गया। बुरा गुमान करना, अच्छा, ये भी ओवर थिंकिंग आ जाएगा इसमें, जो बुरा, जब बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं तो फिर मायूसी, मायूसी। एज अ रिवर्ड फैमिली को पता चलने वाली बात सोच के, क्या आप, ये वही है ना, सोच सोच के आप रिवर्ट हैं, आपको जरूर जवाब दिया जाएगा कि फैमिली को पता चल गया तो क्या हो जाएगा, ठीक हो गया। बैड कंपनी, गुरूर, सुपर हिट होना इन यूनिवर्सिटी, हाँ, एक होना कि मैं मशहूर हो जाऊं, ठीक है जी। मनफी सोच, नेगेटिव, ठीक है। दुनिया की मोहब्बत, नमाज में अब जहां मैं देखूंगी कि वही दोबारा चीजें आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर मैं इसको स्टॉप कर दूंगी। दिल छुटा होना, हर बात पे खोले, अम, हम्म, टीचर से मोहब्बत, फिर उनकी इग्नोरेंस, सही हो गई। ये डिफरेंट चीजें, इनको मैं नोट कर, टीचर की मोहब्बत, ऐसा कभी मेरा कोई ऐसा जो है लेक्चर नहीं हुआ जिससे इतने ज्यादा सवालों के जवाब दिए जाएंगे। नमाज की पाबंदी अगर आपको करनी है तो इंशाल्लाह सीरीज आ रही है, आप उसको ज्वाइन करें। हाँ, पॉर्न वीडियो का कसरत से मार्केट में आना, मार्केट में आना तो एक तरफ है, असल चीज है उसको देखना जो हम देखते हैं, राइट। जायज रिश्ते में होते हुए भी चैट करना, फिर बेसुकून रहना, नाजायज रिश्ते में होगा, आई थिंक सो। वेट अ मिनट, मैं कुछ फिक्स कर लूं, सिर्फ एक मिनट। आप टाइप करें, सिर्फ मुझे एक मिनट दे।
الحمدللہ. اچھا جی, نامحرم یہ بہت زیادہ آیا. دوسرے سے امیدیں لگانا, اللہ جیسی محبت کسی اور سے کرنا, گناہ کو گناہ نہ سمجھنا, سب کے ساتھ سنسیئر ہوں. 10 دفعہ جی بولتی ہوں, لیکن اگر میں کسی کو 10 دفعہ بھی بلاؤں تو کوئی نہیں سنتا میری. واٹس ایپ پہ کچھ لوگ جن کے اسٹیٹس پہ سانگ ہوتے, دین والے اسٹیٹس کے فوراً بعد سانگ آ رہے. اللہ اکبر. اوکے, اب آپ اسٹاپ کر دیں. ماں باپ اور جس سے نکاح ہوا سب فوت ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اسی کے اندر رہ کر آپ کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا. ٹھیک ہے, ابھی آپ کسی نے نہیں لکھنا, ٹھیک ہے, بس میں ان کو کمپلیٹ کر دوں. ہاں, پاس کے گناہ آپ کو جینے ہی نہ دیں اور لوگ آپ کو کبھی معاف نہ کریں. صحیح, لوگ تو معاف نہیں کریں گے کبھی بھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے. Muniba Baji, when we always wanted to be popular inside our house, we always overthink and then we do بدگمانی. ہاں, کہ ہماری واہ واہ ہو جائے, ہم سپر ہٹ ہونا چاہتے ہیں, رائٹ. بے پردگی, I tried it myself, 1000 برائیاں دور. ہاں, یہ جو پردہ ہے وہ بہت تکبر ہو گیا, محبت میں ناکامی کیا. جو سب سے زیادہ کوشچن ہے سب سے پہلے میں اس کو لوں گی, ٹھیک ہے. آپ کی وجہ سے بہت زیادہ چینج آیا فیل ہو جاتا ہے, یہ ٹھیک نہیں. الحمدللہ, یعنی آپ کا وہ اندر والی جو چیز ہے نا وہ جاگ گئی ہے, جو آپ کو بتاتی ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ٹھیک ہو گیا, چلیں جی. بہت زیادہ کوشچنس ہو گئے, اب تقریباً سیم ہے, ٹھیک ہے. چلیں جی, اب میں اسٹارٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے. چلیں جی, اب آپ نے کسی نے اس بارے میں بات نہیں کرنی, ٹھیک. ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمیں کمزور بناتی ہیں, ہمارے ایمان کو کمزور بناتی ہیں, رائٹ. جیسے ہمارا دل ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. جیسے پانی جو ہے وہ لوہے کو زنگ آلود کر دیتا ہے. پانی اتنی ہلکی سی چیز ہے, اور جو دل ہے, جو لوہا ہے وہ اتنی مضبوط چیز ہے, لیکن لگاتار پانی پڑتا رہے, چاہے وہ قطرہ قطرہ پڑے, قطرہ قطرہ. آپ اس کو امیجن کرنا, وہ قطرہ قطرہ گناہ تھے جنہوں نے آپ کے دل میں زنگ ڈالے, تو وہ لوہے کو بھی زنگ آلود کر دیتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں, جن کو صاف کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ سب سمجھیں کہ اس وقت اپنے جو زنگ آلود دل ہیں وہ لے کے اس لیکچر میں آئے ہیں, اور اب آپ کو ان کو صاف کرنا ہے, اس کو پاک کرنا ہے, اور اس زنگ کو ہٹانا ہے, رائٹ. اور یہ یاد رکھیں کہ جو دل ہے نا, یہ جو آپ نے جتنے کوشچنس کیے انشاءاللہ ان کا آنسر دوں گی, لیکن پہلے میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں, دل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنی اطاعت کے لیے بنایا ہے, اپنی محبت کے لیے بنایا ہے, رائٹ. جب اس کے اندر محبت کسی اور کی جائے گی اللہ سے زیادہ, سمجھ اس بات کو, محبت تو ہوگی, سب سے محبت کرنی ہے, لیکن وہ جو آپ کے دل کے اندر بڑا حصہ تھا, جو سب سے بڑی محبت ہوگی, جس کی وجہ سے آپ باقی لوگوں سے محبت کرتے ہیں, وہ محبت سپوز اللہ کی بجائے کسی انسان سے محبت ہوگی, اور وہ اتنی شدید ہوگی جتنی شدید محبت اللہ سے ہونی چاہیے. اب آپ کیا کریں گے, آپ اس انسان سے ریلیٹڈ چیزوں کو پوجنا شروع کر دیں گے, ان کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس سوچیں گے, اس کو کیا برا لگتا ہے, اس کو کیا اچھا لگتا ہے, وہ ناراض ہے کہ ناراض, وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ خوش ہوگا تو میں خوش ہوں گی, وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا تو میں تو مر جاؤں گی, میری تو زندگی ختم ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے اس کو وہ والی جگہ دے دیا نا, اس کو رانگ پلیس پہ رکھ دیا. ایک الارم ہے جو بجتا رہے گا, کبھی آپ سیٹسفائی نہیں رہیں گے. پتہ نہیں اس کو میری بات اچھی لگی کہ نہیں. اس کے رشتہ داروں سے بڑی محبت کرنی ہے, کیونکہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے. اگر اس کے رشتہ داروں کو میں نے مایوس کر دیا تو وہ بھی مجھ سے مایوس ہو جائے گا. اچھا, اس طرح کے کپڑے اس کو نہیں پسند, اگر میں نے پہن لیے تو میرا تو ریلیشن خراب ہو جائے گا, میرا ریلیشن خراب ہوا تو میری زندگی خراب ہو جائے گی, زندگی خراب ہوگی تو میں دوبارہ کس سے شادی کروں گی, میں نے تو اس کو سب کچھ اپنا مان لیا ہوا ہے, میں تو اس سے ساری شیئرنگ کرتی. یعنی آپ کی بے چینی تب سٹارٹ ہو گئی, آپ کا زوال تب سٹارٹ ہو گیا جب آپ نے اس پلیس پہ, جس پلیس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رکھنا تھا, کسی اور کو رکھ دیا. کام خراب, وہیں سے کام خراب, وہ یہ آپ نے خود کیا. پھر وہ جو جگہ آپ نے غلط دی, اس کی وجہ سے آپ کی پوری باڈی پہ اثر پڑا. آپ کا ذہنی سکون جب برباد ہوتا ہے, بے چینی, رات کو سویا نہیں جاتا,
نیند نہیں آتی. اس انسان کے علاوہ کسی اور چیز پہ فوکس نہیں ہوتا. یہ جو میں انسان ہائی لائٹ کیا یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ اللہ سے زیادہ اپنے پیرنٹ سے محبت کر رہے ہیں, سپوز میں بات کر رہی ہوں. آپ اللہ سے زیادہ اپنی فرینڈ سے محبت کریں, آپ اللہ سے زیادہ اپنے ہسبینڈ سے محبت کریں, ٹھیک ہو گیا. آپ کسی ایکٹر سے محبت کریں, وہ آپ نے اس دل میں غلط انسان کو جگہ دے دی جس نے آپ کی پوری لائف کو خراب کر دی. ابھی جتنے بھی آپ نے سوال پوچھے یہ ان سب نے آپ کے دل میں جگہ لی ہے. اگر وہ ٹک ٹاک ہے, وہ غلط چیٹ ہے جو آپ نامحرم سے کرتے ہیں, آپ کا جیسے دل میں اس چیز کی محبت ہونا کہ آئی وانٹ ٹو بی پاپولر, میں ایسا ہونا چاہتی ہوں جیسے کوئی بھی نہ ہو, رائٹ, ہر جگہ میری واہ واہ ہو. آپ نے اس چیز کو اپنے دل پہ سوار کر لی, اس جگہ دے دی, یہ مجھے مل جائے تو ٹھیک ہے, میرے پاس اتنے کپڑے ہوں گے, اتنے پیسے ہوں گے تو میں سیٹسفائی. اس جگہ پہ سم ٹائم انسان دولت کو رکھ لیتا ہے. کئی لوگ اس جگہ پہ دولت کے پجاری بن جاتے ہیں, صبح دوپہر شام کام 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 کہ مجھے دولت چاہیے. ٹھیک, جس جگہ جس چیز کو اس دل میں فکس کریں گے. آپ نے کہا اوور تھنکنگ, وقت ضائع کرنا, مادی زندگی کے پیچھے بھاگنا, ان فضولیات, مجھے پہلے یہ موبائل چاہیے, پھر مجھے یہ چاہیے, اور اسے کیا کہتے ہیں گاڑی, نئی گاڑی چاہیے, پھر اس کے بعد نیا گھر چاہیے. اس کو آپ نے اس جگہ پہ بٹھا لی کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے, اگر یہ مل گیا تو میں خوش. حقیقت میں وہ مل بھی جائے آپ خوش نہیں ہو سکتے. تھاؤزنڈز آف ایگزامپلز ہیں, ٹھیک ہے. ریسنٹلی آئی تھنک پچھلے سال ایک سیلیبریٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی انڈیا میں. ہی واز ویری ویری پاپولر, کروڑ کا اس کا شاید گھر تھا, کروڑوں کا, لیکن اسے سوسائڈ کر لی تھی. اس کے پاس تو سب کچھ تھا, وہ تو پاپولر انسان تھا کہ اس کی کافی زیادہ نیوز آئی کہ وہ ایک ایکٹر تھا, گاؤں سے اس کا تعلق تھا, اس نے اپنی لائف کو بدلا اب اور اس کی لائف سٹائل بدلی, اس کے پاس تو سب کچھ تھا. تو پھر وہ کیوں ڈسسیٹسفائی تھا؟ کیا تھی؟ کیونکہ اس نے غلط چیز کے پیچھے بھاگا. وہ مل کے بھی, وہ پا کے بھی کچھ نہ ملا. کتنے لوگ ہیں جو لو میرجز کرتے ہیں. دیکھیں, شادی آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ جیسے اپنے پیرنٹ سے کہتے ہیں, مرد کہتا ہے کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے, اور اگر آپ کو کزن پسند ہے آپ اس سے پرسنل ٹاک نہیں کرتے, اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اس کی طرف تھوڑی اٹریکشن ہوتی ہے, یا مجھے اس کا اخلاق پسند ہے, دین پسند ہے, تو آپ اس رشتے کی بات کریں. ادھر تک تو اوکے ہے. لیکن جب جیسے ہی آپ نے اس کے ساتھ غلط ریلیشن بنایا, اور پھر بات چیت, اور پھر پکچرز, اور پھر ویڈیو کال, یہ سب کچھ ہوا, اور گھر والے ناراض ہوئے, تھپڑ شپڑ بھی پڑے, پابندیاں بھی لگی, اور پھر پورے خاندان نے بستی بھی ہوئی, اور اینڈ میں آ کے اپنے گھر والوں کو منا لیا, اور اب آپ کا نکاح ہو گیا. واو, آپ کہیں گے میری میں تو ہٹ ہوگی. سب کہیں گے بھائی کیا بات ہے, 10 سال کا تمہارا ریلیشن تھا اور تم پیچھے نہیں ہٹی, اور تم دونوں کی شادی ہوگی. جیسی شادی ہوئی سب لوگ سائڈ پہ ہو گئے. اب کسی کو نہیں پتا ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں ان کی لائف میں کیا چلتا ہے. لڑائی جھگڑے, تم نے میری امیدیں توڑی, تم نے یہ کیا, کیوں؟ وہ کیا چیز تھی اصل میں؟ عام لوگوں سے زیادہ ان لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں, اور ڈائیورس ریٹ بھی ان کا زیادہ ہو, یہ زیادہ ڈائیورس ہوتی ہیں ان کی. اور ہم حیران ہوتے ہیں کہیں دیکھ کے کہ یہ تو ایون یہ کہ کہیں سیلیبریٹیز بھی ہیں, جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں اپنی پسند کی, تو ہم کہتے ہیں کہ 2 ایکٹرز ہیں, ان کی شادی ہو گئی ہے, لائک ان کی تو زندگی بدل گئی. لیکن کچھ دیر بعد خبر ملتی ہے کہ ان کی ڈائیورس بھی ہو گئی. ان کو تو سب کچھ مل گیا تھا, پھر کیا ہوا؟ حقیقت کیا تھی؟ غلط جو آپ نے کام کیے تھے, وہی بات, آپ کے جو پاسٹ کے گناہ تھے آپ نے ان پہ معافی نہیں مانگی. وہ پاسٹ کے گناہ ان کی زندگی کے اندر بے سکونی, بے چینی لے کے آتے ہیں, اور پھر ان کی پوری لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ گناہ نہیں جینے دیتے. جو گناہ کسی نہ کسی فارم میں تو آنے ہیں. یہ کیا ہے, جیسے کسی نے کوشچن پوچھا تھا میرے پاسٹ کے گناہ, تو وہ تو تب آپ کو بے چین کریں گے جب آپ نے ان کی معافی نہیں مانگی. جب آپ ان کی معافی مانگ لیتے ہیں اور آپ اچھا گمان رکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا, پھر وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. جب ڈسٹرب کریں گے آپ استغفار کریں گے, آگے چلے جائیں گے, کیونکہ یہ شیطانیت کرنا ہے, شیطان آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے, اسی کی وجہ سے آپ کوئی کام نہیں کر پائیں گے, رائٹ. تو اب یہ کیا بات ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے دل کے اندر سے اس چیز کو باہر نکالا. آج جو آپ کو چیز سکھائی جا رہی ہے, لوگوں کا خوف. اوکے, ریڈی ہیں آپ؟ لوگوں کا خوف
جو آپ پہ طاری ہو جاتا ہے. وہ بہت سی سوچیں جو بے مقصد ہیں، جس نے آپ کی زندگی کو کوئی ڈائریکشن نہیں دینی، اس نے آپ کے دل میں جگہ بنائی ہے. فلش آؤٹ کریں، نکالنا آپ کو اس کو، لیکن نکالتے ہوئے تکلیف، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ وہ غلط جگہ چیز جو ہوتی ہے وہ جم جاتی ہے، اس کو پھر کھرچ کھرچ کے پھر کیا سے کہتے ہیں تیزاب ڈال ڈال کے نکالنا پڑتا ہے، لیکن وہ نکلے گی. جس وقت یہ چیزیں نکل گئی، وہ میوزک ہے، وہ محبت ہے، وہ پورن ایڈکشن ہے، جو پورن گندی موویز دیکھی جاتی ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے بڑا ہو گیا. آپ کو ڈر نہیں تھا اپنی موت کا، آپ کو ڈر نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، آپ کو نہیں پتا. آپ اپنے نفس کو لذت پہنچانے میں لگے رہے، لیکن ہوا کیا، وہ نفس اور بیکار ہوتا گیا. شیطان جب ہم سے گناہ کروا لیتا ہے، اس کے بعد ہمیں پچھتاوا ہونا شروع ہوتی ہے ہم نے کیا کیا. تھوڑی دیر کی لذت کے لیے اپنی پوری روح برباد کر دی. کسی کو باہر نہیں پتا کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، کسی کو نہیں پتا آپ اکیلے میں کون سی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. غلطی کس کی ہے؟ آپ کی. تو پھر اس کا نقصان بھی کس کو اٹھانا پڑے گا؟ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، رائٹ؟ اب دیکھیں، جیسے کسی نے کوشچن کیا تھا کہ سسرال والوں کا مس بہیو اور اسی طرح ہسبینڈ کا مس بہیو. اب دیکھیں، آپ نے اپنے ہسبینڈ کو ہسبینڈ سمجھنا، نعوذ باللہ اس کو خدا نہیں سمجھنا. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کے سارے مسئلے آپ کے ہسبینڈ سیٹ کرے، وہ حل کرے. یہ نہیں سمجھنا کہ وہ مجھے پیسے نہیں دے گا تو مطلب میرا گزارا نہیں ہوگا. آپ اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہی سب کچھ ہے، یہی میری خوشی کی وجہ ہے اور یہی میری سیڈنس کی وجہ ہے. صحیح؟ تو آپ نہیں سوچنا، اس کو اس پلیس سے نیچے اتاریں، اور اس کو بھی پتا ہے کہ آپ نے اس کو بہت اوپر بٹھایا ہوا ہے، اور وہ آپ کو آتے جاتے کوئی نہ کوئی ایسی بات، ایسا ٹونٹ، ایسا ٹیز کرتا رہے گا جس سے آپ بے سکون رہیں گی. مزہ آتا ہے نا اس چیز کا کہ اب یہ میرے انڈر ہے. سمجھے، جب انسانوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، انسان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. جیسے آپ نے کہا سسرال والوں کا مس بہیو، ان کو پتا ہے کہ ہم اس سے غلط بات کریں گے، یہ ڈسٹرب رہے گی، اس کا اپنا ریلیشن خراب ہو جائے گا، یہ اچھا فیل نہیں کرے گی. لوگ کیوں کسی کو غلط بات کہتے ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ جو انسان سیٹسفائی ہے وہ کبھی کسی کو ٹیز ٹونٹ نہیں کرتا. جو لوگ ایک دوسرے کا جینا حرام کرتے ہیں، بیسیکلی وہ اندر سے خود سیٹسفائی نہیں ہوتے، تبھی وہ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جو اندر سے سیٹسفائی کو ضرورت ہی کوئی نہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈسٹرب کوئی ایسی بات کہہ دیں گے. آپ کو یہ سب کچھ کیا کرنا ہے؟ سوچنا ہے کہ میں نے ان کو وہ پلیس نہیں دینی. انہوں نے غلط کیا، اب ان کا معاملہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری سپورٹ کر دی، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دوں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. لیکن جب وہ چیزیں نکلیں گی تو پھر اگر آپ وہ دینی ہیں اور جس گھر میں جا رہے ہیں وہ دینی نہیں ہے، تو آپ کی وجہ ہاں کیسے ایڈجسٹ کرنا. ٹھیک ہے، پہلے مجھے اس کو کر رہے دیں. آپ اب دیکھیں، آپ نے کہ پھر وہ مائنڈ ادھر ہو جاتا ہے. آپ پہلے جتنے کوشچن ہیں ان کا جواب دیں. اس لاجک کو، اس چیز کو سمجھ لیں ذرا، آج اس پورے پروسیس کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ یہ جو بول رہی ہیں وہ غلط کر رہی، کیا وہ میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا. جتنے لوگ آپ سے غلط بیہیو کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں آپ کو غصہ آئے اور آپ ڈسٹرب ہو جائیں. یہی تو چاہتے ہیں اصل میں. کوئی کسی کو کیوں غلط بولتا ہے؟ اس کا دن برباد کرنے کے لیے کہ کچھ کر نہ سکے. لوگ آگے آتے ہیں، ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن جو برے لوگ ہیں وہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہ آگے کیوں آ، کچھ نہ کچھ اس کے اندر عیب نکال لوں، صحیح اس کے کام کے اندر سے کوئی نقص نکال لوں کہ یہ تم نے کیا کیوں، یہ خوش کیوں ہے، یہ مجھے خوش کیوں نظر آ رہی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے میں خوش نہیں، یہ کیوں خوش ہے. اس کو احساس سے کمتری میں مبتلا کرنا. اچھا تمہاری صرف بیٹی ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ تو آپ کہیں او ہو واقعی میرا تو بیٹا نہیں ہے. تو آپ اپنے آپ کو ڈپریس کر لیں گی. پھر آپ کو کہیں گے اچھا تمہارے گھر جو ہے نا اس میں یہ چیز کی کمی ہے، یہ تمہارا پینٹ نہیں اچھا لگ رہا، برتن اتنے اچھے نہیں، پچھلی دفعہ بھی یہی کراکری تھی. تو وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ بیسیکلی وہ آپ سے جیلس ہے. جیلس لوگ اس طرح کرتے ہیں. یہ بس سمجھ لیں، آپ اس کو انجوائے کریں آپ. لیکن سم ٹائم نہیں ہوتا لٹرلی، جو ہمارے بہت قریبی ہوتے ہیں ہم سے نہیں برداشت لٹرلی. لیکن اپنے آپ کو اپنے روم میں آ کے ایک جگہ پہ جا کے سمجھائیں کہ وہ ان کا اپنا آپ تھا جو وہ دکھا رہے ہیں، ہم ان کے جیسے نہیں ہیں. آپ کو اپنے بارے میں پتا، اپنے آپ جب آپ کو کوئی کہے نا کہ تم ایسی ہو، تو اپنے آپ سے سوال کریں کیا میں ایسی ہوں؟ اگر میں نہیں ہوں پرواہ نہ کریں بات کی.
उनसे ज्यादा बहस में ना पड़े. ये जो गुस्से में जुबान गलत इस्तेमाल होती है तब होती है जब हम बहस करते हैं. सम टाइम ये होता है कि गलत बात बर्दाश्त नहीं होती. इट्स ट्रू. कोई आपके साथ गलत बात कर नहीं बर्दाश्त, कोई आपको जलील करता है बर्दाश्त नहीं होता. ये रूह को खोखला कर देती है. आप सबके साथ अच्छा कर रही हैं लेकिन लोग आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे. ये चीज इंसान, आपको जो करना है ना आज के बाद अल्लाह के लिए करना. एक बात याद रखें, वा तो इज्जु मन तशाओ वा तो जिल्लु मन तशाओ. इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में. सारी इज्जत अल्लाह की है. जो आज आपको जलील कर रहे हैं कल अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जलील करेगा. ये याद रखें, अपने अंदर ईमान रखें. आप पक्का ईमान मजबूत होगा तो फिर ना, यही बात है ना, इन सब का ताल्लुक आपके ईमान के साथ. सबसे पहले आज अपनी रूह को बहाल करने के लिए प्लीज अपने दिल को आज आपने पाक करना है, साफ करना है. ये जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला की है, इस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला को रखें. आज के बाद आपको सोचना है मैं वो काम करूंगी जिससे मेरा रब राजी होगा. मैं अल्लाह की कसम खा के आपको कहती हूँ आपकी जिंदगी ऐसे स्मूथ हो जाएगी, ऐसा चैन सुकून आएगा वो कभी नहीं आपको पहले मिला. आप सोचेंगे मैं जो काम करने लगी हूँ मेरी रब मुझसे मोहब्बत करता है. आज के बाद मैंने वो जो दूसरों के लिए किया था ना, इतने घंटे मैंने खड़े होके खाना पकाया और लोगों ने कितने आराम से कह दिया आज तो मजे का नहीं बना. तो वही मैं कुछ देर अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे खड़ी हूँ और अल्लाह सुब्हानहू तआला से बातें करूं, नमाज अदा करूं, कुरान. फिर आप देखें वो रब आपकी कैसी कदर करता है. लोग कदरदान नहीं होते, रब कदरदान होता है. फिर वो रब की मोहब्बत है जो दूसरे लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डालेगी. वो लोग जो आपकी इज्जत नहीं करते थे वो आपको इज्जत से बुलाएंगे, सर मैडम कह के बुलाएंगे, जी जी करके बुलाएंगे, क्योंकि आपने वो जगह आप अल्लाह को दे दी है. कोई आपसे अच्छा कर रहा है बुरा कर रहे हैं, आप अल्लाह के हवाले उसका मामला कर कि हम जो भी कर रहे हैं हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कर रहे हैं ना, किसी के लिए तो नहीं कर रहे. ओके, आप खुश हो जाए. आपने अपने दिल में से वो हर चीज को बाहर निकालना है जिसने आपकी रूह, क्योंकि आप सबने जो मसले मसाइल बताए आप सबको पता है कि ये चीज मेरे अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट है, इसने मुझे डिस्टर्ब किया हुआ है. आप में से जो ना महरम से बात कर रही हैं सबसे पहले आज इस लेक्चर के बाद कट ऑफ करें इस रिलेशन को. ये इमोशनल होगा, आपको तकलीफ होगी, लेकिन रोज रोज की तकलीफ नहीं होगी आपको. वो जो अंदर से आपको गिल्ट है ना वो आपको फिर नहीं होगा. सिर्फ क्या है, आपने अल्टरनेट करना है इन चीजों को. ठीक है, इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर आने वाला है उसमें इस बात को डिटेल में बताया जाएगा, जो 10th 11th 12th को लेक्चर होगा कि गलत रिश्तों से कैसे बाहर निकले. ठीक है, उसमें डिटेल में बताऊंगी. अभी के लिए आपको क्या करना है, अच्छा अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है तो एडमिन को मैसेज करें, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी. अच्छा, अगर आपको क्या करना है, सबसे पहले उनसे बात खत्म करें. कोई सलाम दुआ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट पे ये होगा कि वही जो बंदा आपको जलील कर रहा है, जैसे आप उसको कहेंगे कि मैं आपको छोड़ने वाली हूँ, वो कहेगा ये कैसे हो गया, ये इतनी स्ट्रांग कैसे होगी. फिर आपको इमोशनल मैसेज करेगा, ऐसे इमोशनल मैसेज करेगा आपको लगेगा कि अब तो मुझे जो मिलना था मिल गया बस. सब वो कहेगा अच्छा तुम वाकई तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ, क्या कहता है मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, ये वो, अच्छा मैं रिश्ता भेजने को तैयार. ऐसी फजूल बातें की जाएंगी आपसे. आपने सिर्फ अगर आप जाना आप करें आज के बाद मैं आपको मैसेज नहीं करूंगी, उसके बाद आप उस नंबर को ब्लॉक करें, अपनी सिम चेंज करें, दोबारा आपने बात नहीं करनी. अगर आप सोचती हैं कि मतलब होता है ना, इंसान सोचता है कि मुझे बड़ी पक्की सच्ची मोहब्बत है इस इंसान के साथ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे ये अता कर देंगे. तो फिर ये बात याद रखें, अगर आप समझती हैं ना कि आपकी मोहब्बत प्योर है, जो कि नहीं है. एक मिनट. अच्छा जी, सॉरी, चैट पीछे चली गई तो मुझे नजर नहीं आ रही थी जी. अगर आप समझती हैं कि मेरी बड़ी पक्की सच्ची मोहब्बत है और ऐसी बात है कि नहीं मुनीबा हम दोनों तो दीन का काम भी इकट्ठे करते हैं ऐसे में ऐसे चीज आते हैं कि हम तो अब दीन का काम भी इकट्ठा करें, हम सिर्फ ना दीनी बातें करते हैं. और अगर आपको ऐसा लगता है ये गलत बात है, हराम हराम है और हलाल हलाल है, अगर कोई इंसान आपसे सिंसियर है तो सिंपली उसको आपके घर रिश्ता भेजना है. अगर रिश्ता भेजने के गट्स नहीं है उसके अंदर, वो नहीं भेजता, वो आपसे हराम ही चैट करना चाहता है, बंद करें उसको. और आप क्या करें, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करें.
ٹھیک ہے. 2 نفل ادا کریں اور استخارے کی دعا پڑھیں کہ رب العالمین اگر یہ انسان میرے لیے بہتر ہے تو اس کا رشتہ میرے گھر آ جائے، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو جو بہتر ہے وہ کر دے، اور میرے دل سے اس کی محبت نکال دے. کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. یہ جو دل ہے، جب چونکہ آپ نے کسی ایک انسان کے پیچھے لگا دیا تھا اسی پٹری پہ، تو اب اس کو واپس ٹریک پہ لانا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہسبینڈ کا جواب دیتی ہوں، رک جائیں. رجسٹریشن جی ہوگی. اچھا جی، آپ میرا صرف نمبر نوٹ کر لیں. آپ کو جو میسج کرنے ہیں صرف مجھے ایس ایم ایس کریں، میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ یہاں میں یہ خراب ہو جائے گی چیٹ. ٹھیک ہے، 0333145669. میں لکھ رہی ہوں چیٹ میں، اس کو سیو کر لیں. ادھر آپ نے مجھے سیشن ختم ہونے کے بعد ایس ایم ایس کرنا ہے، اس میں پھر آپ کو ایڈمن کا نمبر دوں گی، وہ آپ کو سب کچھ سمجھا دیں گے. ٹھیک ہے، ایس ایم ایس کرنا، رائٹ. تو آپ کو جو ہے ہمیں کہتی کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی، رائٹ. تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی، یا رب العالمین یہ جو چیز ہے، اس کی محبت میرے دل میں تیرے سے بڑھ گئی ہے، یا رب العالمین اس کو باہر نکال دے. جتنی کمزوریاں آپ نے آج مجھے لکھی ہیں، اس پورے ہمارے لیکچر کے دوران جو باتیں لکھی ہیں نا مجھے آج، یہ باتیں آپ نے اللہ کے سامنے رکھنی. رب العالمین یہ وہ جو چیزیں، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں ان چیزوں کو بدل دوں، میں صرف آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوں. کام آپ نے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں لے کے جائیں. سیشن ختم ہونے کے بعد 2 نفل ادا کریں، روئیں اللہ کا، بولیں یا رب العالمین میں نے گناہ کیا ہے. یو ہیو ٹو ایڈمٹ، اعتراف کرنا ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ میری کمزوری ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں بہت زیادہ اوور سوچتی ہوں، میرے زبان پہ قابو نہیں رہتا، میں بہت زیادہ میوزک سن رہی. رب العالمین میں اپنی زندگی کو اب آپ کے مطابق گزارنا چاہتی ہوں. یا رب العالمین مجھے اپنی محبت عطا، محبتیں نکال دے. انہوں نے مجھے توڑ دیا رب العالمین، مجھے کمزور کر دیا، میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. یاد رکھیں جب آپ اللہ کے پاس جائیں گی، ہر ٹوٹ پھوٹ سیدھی ہو جائے گی. وہ جتنی غلطیاں تھی، جتنے گناہ تھے، جب وہ معاف ہو جائیں گے، آپ کی روح اسی وقت بحال ہو جائے گی. آپ جب روئیں گی نا، بہت زیادہ روئیں گی انشاءاللہ. جب انسان سچے گناہ کی توبہ کرتا ہے، وہ بہت روتا ہے کہ اب یا رب العالمین میں دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتا، بس آپ میری زندگی کو ٹھیک کر دیں. آپ کی کوئی بھی کنڈیشن ہے، یہ جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں، یہ سب کچھ تب ٹھیک ہوں گی جب آپ کا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ٹھیک ہوگا. اس جگہ پہ آپ اللہ کو فکس کر لیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کون سی چیزیں کرتی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ پر یقین. جس وقت آپ نے پورن ویڈیو آن کی، سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. 2 فرشتے ہیں جو اس وقت آپ کے اوپر نگران ہیں، مطلب آپ کو دیکھ رہے ہیں، نوٹ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کو خود شرم آئے گی، میں کیا کر رہی ہوں، اس سے میں سیٹسفائی ہونا چاہتی ہوں. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی اچھے رشتے کی تلاش ہے. یو نیڈ اے پارٹنر جو حلال رشتہ ہے. یعنی انسان کے اندر کچھ خواہشات ہیں جو اس کے اپنے پارٹنر سے پوری ہوں گی، اور آپ غلط جگہ سے پوری کر رہے ہیں. اور اس سے آپ کو پتا آپ کی صحت کتنی خراب ہو رہی ہے، آپ کا دماغ، آپ مینٹلی طور پہ آپ کتنی ویک ہو رہی ہیں، کہ آپ اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں. اور لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ کو پتا آپ کتنے اپنے آپ کو انسان گندا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا، مجھ سے کیا ہو گیا. غلط چیزیں دیکھتا ہے، اپنے آپ کو غلط جگہ سے سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے. جب آپ میوزک سنتے ہیں تو آپ اپنی سیٹسفیکشن میوزک کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ مجھے نارملائز کر دے. اس وقت کے لیے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بعد میں وہی حال ہوتا ہے. سمجھ رہا ہے کہ جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہے، جب ان کو اینٹی ڈپریسنٹ دی جاتی ہے تو تھوڑی دیر ان کو سلا دیا جاتا ہے. پھر جب ان کو واپس اسی دنیا میں آنا ہے نا، وہی سارے چیلنجز فیس کرنے ہیں نا، ان کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ہاؤ ٹو ٹیکل ود دیز پرابلم. ان کو یہ کہا جاتا ہے سو جائیں، یہ کھائیں جیسے ایک نشہ ہے اور سو جائیں، تاکہ آپ زیادہ نہ سوچیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ پوری زندگی اینٹی ڈپریسنٹ ہی لیتے رہتے ہیں. تو جو انسان سمجھتا ہے کہ میوزک میرا حل ہے، پورن میوزک میرا، موویز میرا حل ہے، صرف ان کی روح برباد ہوتی چلی جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی؟ اب آپ اپنا فوکس، اپنا دل ٹھیک کرنے لگی ہیں انشاءاللہ. آر یو ریڈی؟ اوکے، ریڈی ہیں؟ چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرنی، ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے، ریز یور ہینڈس. آپ نے ہاتھ اٹھائیں، ٹھیک. میں چھوٹی سی دعا کروں گی اور آپ کو اس میں آمین کہنا ہے ود اے پیور ہارٹ. اوکے چلیں، اب میسج اسٹاپ. اب آپ سنیں اس بات کو.
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و ردا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جب حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، نافرمانی کا کام ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا سکھائی. ہم بھی وہی دعا پڑھتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا رب العالمین، ہم اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں. یا رب العالمین، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ فرمایا، ہمیں معاف نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یا رب العالمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ، ہمارے اپنے دلوں کو یا رب العالمین تیرے سامنے لے کے آئے ہیں. رب العالمین، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے. یا رب العالمین، اس دل میں سب سے زیادہ اپنی محبت بھر دے. رب العالمین، اپنا یقین بھر دے. رب العالمین، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین، ہمیں قرآن سے جوڑ دے. وہ ہر رشتہ رب العالمین جس کو ہم نے تجھ سے اپنے اوپر رکھا ہے، یا اللہ، اس کو ہٹا کے اپنی محبت ڈال دے. ہر چیز سے زیادہ اپنی محبت ڈال دے. ہر چیز کے خوف سے زیادہ اپنا خوف ڈال دے. یا رب العالمین، ہم بڑے بے سکون ہیں، بڑے بے چین ہیں. رب العالمین، یہ بے چینی ہم تیرے سوا کسی کو نہیں بتا سکتے. یا اللہ، ہم نے تجھے پیچھے رکھا، اپنی دنیاوی ضرورتوں کو آگے رکھا، دنیاوی رشتوں کو آگے رکھا ہے. رب العالمین، ہمارا نفس، ہماری روح برباد ہو چکی ہے. رب العالمین، آج ہماری روح کو بحال کر دے. یا اللہ، ہمیں آزاد کر دے ان سب قیدوں سے. رب العالمین، ہمیں ہمارے نفسوں کے شر سے بچا لے، ہمیں اپنے شیطان کے شر سے بچا لے. رب العالمین، یا رب العالمین، ہمیں ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے. رب العالمین، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب 1 منٹ کے لیے میں خاموش ہوں گی. جو آپ کے اپنے پرسنل گناہ ہیں، جو آپ کے اپنے پرسنل مسائل ہیں، جو آپ نے مجھے بتائے ہیں، اپنے رب کو بتائیں. ہاتھ اٹھائیں. 1 منٹ ہے آپ کے پاس. ادھر کچھ ٹائپ نہیں کرنا. وہ جو ساری چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، جو مسئلے آپ نے مجھے بتائے، وہ اپنے رب کو بتائیں 1 منٹ کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی روح کو بحال کر دے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کو اسٹرانگ کر دے. آمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آمين.
دیکھیں باپ کے ساتھ گناہ اور بچپن سے لے کر 8 کلاس تک، اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں. آپ کا مطلب غلط ریلیشن ہے فادر کے ساتھ، فزیکل؟ اچھا، مطلب زنا ہے. سگے سگے باپ ہیں آپ کے، مطلب جس کا بھی مسئلہ ہی ہے. دیکھیں ایک گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہوتی آپ کی زندگی کے بعد. ایک گناہ ہے جس کی آپ کی زندگی کے بعد معافی نہیں ہوتی، اور وہ ہے شرک. شرک کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے آپ کے مرنے کے بعد. اس دنیا میں آپ سے کوئی بھی گناہ ہوا ہے بڑے سے بڑا، جیسے کسی نے بتایا یہاں پہ مینشن کیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے زنا کا، ہر گناہ کی معافی ہے. اور یاد رکھیں، جیسے میں نے آپ کو ایک پریکٹس کروائی کہ آپ کو اس طرح سے دعا مانگنی ہے. دعا تو جب بھی آپ سوچیں کہ آپ کی روح بیزار ہو رہی ہے، آپ نے یہی چیز دوبارہ کرنی ہے کہ جتنی دفعہ توبہ کریں گی آپ کے دل سے وہ جو کالے دبے ہیں، کیونکہ ہر گناہ جو ہے وہ دل پہ ایک سیاہ دبا چھوڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب وہ پورا بلیک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ریموو کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے. جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ان کو دھونا، لیکن وہ دھل جاتے ہیں، لیکن محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. سو کوئی بھی آپ کا گناہ ہو گیا آپ سے، جتنی دفعہ بھی ہوگا، اب ایسا نہیں ہے کہ آپ آج معافی مانگتی ہیں تو آپ سوچیں گے کل مجھ سے گناہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. ہم خطا کے پتلے ہیں، لیکن وہ جو بڑے بڑے گناہ جو ہیں، سمجھ آ گیا کیا اس لڑکی کا قصور ہے یا نہیں؟ اچھا یہ بعد میں دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا مسئلہ آپ نے بتایا. اچھا، جب بھی آپ سے گناہ ہوگا تو آپ نے پریکٹس یہی کرنی ہے کہ آپ نے معافی مانگنی ہے، لیکن وہ گناہ جس نے آپ کے روح کو بیزار کیا تھا وہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا. اگر آپ وہی دوبارہ بار بار گناہ کریں گی ریپیٹڈلی، تو اس کا مطلب یہ آپ کی عادت بن گئی ہے. یعنی آپ نے نامحرم سے چیٹ بند کی، آپ نے اپنے فیانسی سے، کیونکہ فیانسی جو ہیں، جو منگیتر ہیں، ظاہر ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، اور آپ ان سے بات کر رہی ہیں، تو یہ چیز اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ کو سیٹسفائی کر رہی ہے، شادی کے بعد آپ کو کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کرے گی، کیونکہ حرام جو تھا تو پھر حرام ہوگا نا. آپ ان سے بات کریں اپنے فیانسی سے، ان کو بولیں کہ آپ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے، تو ہم شادی کے بعد بات کریں گے، ابھی نہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پکی سچی معافی مانگی. اگر وہ ناراض بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو سب لوگ ناراض ہو جائیں گے. اگر اللہ راضی ہوگا تو اللہ ان سب کو بھی راضی کر دے گا. بلکہ یاد رکھیں کہ دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی. اس کو میرا خوف نہیں ہے، اس کو اپنے رب کا خوف ہے. یہی تو خوف ہمیں سب سے آگے لے کے جائے گا انشاءاللہ. اللہ کا خوف، اللہ پر یقین. یاد رکھیں آپ اس وقت جو ہے نا، ادھر بھی یہ لیکچر سن رہی ہیں، آپ کو ادھر بیٹھے بیٹھے بھی موت آ سکتی ہے بغیر توبہ کے. اسی وقت بھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے یہیں پہ. کیا کریں گی آپ؟ زندگی ختم. کیوں نہیں سمجھا کہ زندگی اللہ کے کنٹرول میں؟ یہاں زلزلہ آتا ہے فوراً ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، سیلاب آتا ہے فوراً ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. اب تو ہم گئے، اب فٹافٹ کلمہ یاد آ رہتا ہے. ہمیں ہر وقت ایسی کنڈیشن کیوں نہیں ہوتی ہماری؟ جس وقت گناہ کریں یاد رکھیں کہ میری زندگی کا کنٹرولر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ابھی میری جان نکل گئی، میں کس حالت میں مروں گی؟ جب آپ اپنے موبائل میں غلط چیزیں انسٹال کرتی ہیں، یا آپ کی ہسٹری، یوٹیوب کی ہسٹری بتا رہی ہے، آپ نے غلط چیزیں اوپن کی، سوچیں آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیا آپ پیچھے آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ جب کوئی لوگ کھولیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ اور سب سے بڑی بات، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کیا منہ لے کے جائیں گے کہ رب العالمین میرے دل میں ان چیزوں کی محبت تھی، میں نے یہ غلط کام کیے. ہر مسئلے کا حل نکل آتا ہے کہ جب آپ اللہ سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں. ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ وہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا نا، آپ کہتے ہیں اوکے منی بابا جی ہم اس کو نکالتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت اندر جائے کیسے؟ کیونکہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک لیکچر سنا ہے اور اب آپ بولیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ گئی. نہیں، آہستہ آہستہ آئے گی نا. پہلے ان چیزوں کو ہلکا کرنا ہے اور اللہ کی محبت اندر ڈالنی. اب آپ جب بھی کوئی ایسا کام کرنے لگیں آپ نے سوچنا نہیں، اس کام سے زیادہ تو میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، تو مجھے تو اب اللہ کی محبت میں خالص ہونا. وقت ضائع کرنے لگیں گی، کسی نیکی کے عمل میں سستی آنے لگی ہے آپ کو، آپ کی ایگو آپ کو بہت زیادہ آ جاتی ہے درمیان میں، تو آپ سوچیں گے نہیں
میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتی ہوں. یہ دل اس کام کے لیے نہیں بنا ہوا. مجھے اپنا دل پاک صاف کرنا ہے. میں لوگوں میں سپر ہٹ ہونا چاہتی ہوں. اصل چیز تو یہ ہے کہ میں آسمانوں میں سپر ہٹ ہوں کہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک میری کیا ویلیو ہے؟ جب اللہ کے پاس آپ کی ویلیو ہوگی، اصل ویلیو تو وہی ہے نا. لوگ جو ویلیو دیتے ہیں وہ نہیں ہوتی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ ہوتی ہے. لوگ تو آج آپ کی عزت کریں گے، کل آپ کو ذلیل کر دیں گے. آج دولت ہے لوگ عزت کرتے ہیں، آج آپ فیمس ہے لوگ عزت کرتے ہیں. جیسے ہی آپ کا ڈاؤن فال ہوتا ہے لوگ آپ کو سڑک پہ لے آتے ہیں، آپ سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے. اب کیونکہ لیکچر اگر میں ہر چیز کو کھول کے بتاؤں گی تو پھر لیکچر تو بہت لمبا ہو جائے گا. ہر ٹاپک جتنی آپ نے باتیں بتائی ان سب کے اوپر علیحدہ علیحدہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن ابھی اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو ہمیں یہاں کیا کرنا ہے، اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کرنا ہے، یہ پوائنٹس لکھ لیں. ٹھیک ہو گیا؟ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ پر یقین رکھنا ہے. وہی ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے. میری زندگی کا مالک میرا رب ہے. مجھے اس دنیا میں سے رب نے بھیجا ہے. میرے مسائل کا حل رب کی طرف سے آئے گا. میری جان کا کنٹرول اور لوگوں کا کنٹرولر وہ ہے. جو لوگ مجھ سے زیادتی کرتے ہیں ان کی جانوں کا کنٹرول بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ کی پلیس سب سے اوپر ہونی چاہیے. رب العالمین میں آپ پہ ایمان لے آئی ہوں. دوبارہ کلمہ پڑھیں، تجدید کریں اپنے ایمان کی. آپ کو پتہ جب کثرت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا تو اس سے آپ کی روح بہت مضبوط ہوتی ہے، جو کلمہ ہے. ٹھیک ہے؟ جب بھی کسی کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے تو تب بھی کلمہ پڑھتے ہیں نا، تو یہ کلمہ پڑھا کریں کثرت سے. اللہ پر یقین ہونا چاہیے، آخرت پر یقین ہونا چاہیے، بڑا اسٹرانگ یقین ہو کہ یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو بنایا ٹو ٹیسٹ یو، لیبلوکم، کہ آپ کو ٹیسٹ کر سکوں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اصل تو یہ تھا ہمیں اور کسی کام کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اور دیکھنے کے لیے کون ہم میں سے اچھے عمل کرتا ہے. تو زندگی میں آپ جہاں پہ بھی ہیں، بزی ہیں، کچھ بھی ہیں، روز اپنے آپ سے پوچھیں جس چیز کے لیے میں بنائی گئی تھی وہ میں نے کیا کہ نہیں. اگر آپ نے وہ چیز نہیں کی، یعنی عبادت نہیں کی، تو اس کا مطلب آپ کا پورا دن ویسٹ ہے. اگر آپ نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، آپ کو عبادت کے لیے بنایا گیا، آپ نے وہ نہیں کیا، تو پھر جو باقی کام کیا وہ ایکسٹراز ہیں. یو نو، وہ کمپلسری نہیں تھے، وہ الیکٹیو سبجیکٹ تھے. یعنی آپ نے گھر کا خیال رکھا، گھر والوں کا خیال رکھا، سب کا خیال رکھا ہے آپ نے شوہر کا خیال رکھا، اپنے فرینڈس کو خوش کیا، سب کچھ کیا، گھر کی صفائیاں بھی کی، آج افطاری وفطاری بھی آپ نے بنائی، لیکن آپ نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کو یاد نہیں کیا. اصل مقصد آپ نے پورا نہیں کیا. یہ سب کچھ یہاں رہ جائے نا. آپ سے سوال ہوگا نماز کا تو کیا جواب دیں گی؟ سب سے پہلے اللہ کی عبادت ہے، باقی کام سیکنڈری ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے سارے کام ہو جانے ہیں. جتنی اچھی نماز ہوگی اتنے اچھے آپ کے سارے کام ہیں. تو نماز پہ فوکس کرنا ہے. پھر وہی بات آگی نماز پہ کیسے فوکس کرنا ہے، یہ وہی سب کچھ آنے والی سیریز میں بتایا جائے گا. اتنی لمبی ڈسکشن یہاں نہیں ہو سکتی. نمازوں کی پابندی آپ کی روح کو اسٹرانگ کرے گی انشاءاللہ. 5 وقت جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اس کے درمیان آپ جب گناہ کرنے لگیں گے تو آپ سوچیں گی کہ ابھی تو میں نے نماز پڑھی تھی، میں پھر دوبارہ گناہ کر رہی ہوں. یہ 5 وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کیا ہے نا پورے دن کے اندر. ہمیں ہر وقت اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد رہتے ہیں، وہ اگلی ذان ہوگی، اچھا اگلی ذان. ہم اسی چیز میں رہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں. اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو جیسی ہی نماز پڑھتے ہیں اگلی نماز فوراً توبہ کر لیتے ہیں. ہمیں یاد آ رہا تھا یہ گناہ کیا ہم نے، رائٹ. اس کے بعد موت کو یاد رکھیں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. سو میرا جو اینڈ ہے، جو فل سٹاپ لگے میری کتاب کے آگے، وہ اچھا والا لگے، وہ نیکی والا لگے کہ آخری میرا عمل بہت اچھا تھا. اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹلی، جیسے میں نے کہا روح کی غذا جو ہے وہ اوپر سے آئی، وہ قرآن ہے. اپنی روح کو اسٹرانگ کرنے کے لیے قرآن کھولیں ترجمے کے ساتھ. آج آپ شروع کریں. آپ کے گھر میں ترجمے والا قرآن ہے؟ ابھی دیکھیں سحری میں کافی ٹائم ہے، آپ ترجمے والا قرآن کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں. نہیں سمجھ آتا پھر بھی پڑھیں، کیونکہ آپ نے فرسٹ ٹائم پڑھنا ہے تو ابھی اس کو پڑھ ڈالیں. اندر کافی مسئلے مسائل آئیں گے جن کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ان کو صرف مارک کرتے جائیں، ان پہ بعد میں فوکس کیجیے. جیسے زکوٰۃ کے مسائل آئیں گے، طلاق کے مسائل آئیں گے، ابھی آپ نے ان پہ فوکس نہیں کرنا. سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ ڈیلی پڑھیں، اپنے پاس ہائی لائٹر رکھ لیں. جو ترجمہ جو ہے آپ کا، وہ ترجمہ جو آپ کو بڑا ہٹ کرے گا اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر لینا. آپ دیکھتی جائیں گے آپ کی زندگی بدلتی جائے گی انشاءاللہ. رمضان میں تو آپ زیادہ قرآن پڑھ سکتی ہیں باقی دنوں کی نسبت، کیونکہ اس میں آپ فارغ ہیں. اکثر لوگ سحری تک سوتے بھی نہیں. تو آج آپ کو کیا کرنا ہے،
قرآن کھولنا ترجمے والا اور اس کو پڑھنا، اور پھر آپ نے ڈیلی پڑھنا، چاہے وہ ایک آیت ہو. یہ آپ کے اندر سے باقی محبتیں نکالے گی، اور زندگی میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے یہ آپ کو گائیڈ کرے گی. اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ آن لائن دورہ قرآن کلاسز ہو رہی ہیں، آپ اس کو جوائن کر سکتی ہیں. کافی زیادہ ریکویسٹ آئی مجھے کہ آپ کا دورہ قرآن، تو آپ دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر ایسا ہو کہ میں کچھ کر سکوں. قرآن کے حوالے سے آپ نے دعا کرنی ہے بہت زیادہ کہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ میں کر سکوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر. اس کے بعد اچھی مجلس میں بیٹھنا. کمپنی اپنی جو بیڈ کمپنی ہے نا، دیکھیں ابھی آپ اچھی کمپنی میں نا تو آپ کو مزہ آ رہا ہے، رائٹ، آپ کو اچھا فیل ہو رہا ہے، آپ کی روح جو ہے وہ اسٹرانگ ہو رہی ہے، ایسے بوجھ اتر ہے، بڑے ریلیکس ہیں، ٹائم کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے کہ کوئی کام بھی کرنا ہے، ایسی بات ہے نا. تو یہ آپ کے پاس ایک سکینت آئی ہوئی ہے. اچھا آیات سکینہ بھی ہیں جو آپ سرچ کر سکتے ہیں قرآن سے، کہ جب آپ پریشان ہو تو وہ آیات سکینہ جو اپنے دل کو سکینت دیتی ہیں وہ پڑھا کریں. اس کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے. سو اچھی مجلس میں بیٹھنا، اچھی کمپنی میں بیٹھنا، وہ جو بیڈ کمپنیز تھی ان کو دور کرنا. دیکھیں کمپنی لوگوں کی بھی ہوتی ہے اور کمپنی چیزوں کی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جو موبائل ہے وہ ایک، اگر آپ اس کو غلط طریقے سے یوز کریں گے تو وہ غلط کمپنی ہے، شاید آپ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں. تو اگر آپ غلط کام کریں اس کے علاوہ غلط کمپنی میں، اس کو دور کریں. اور کرنا کیا ہے، اس کا الٹرنیٹیو ڈھونڈنا ہے کہ یہ میری عادت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی جگہ میں کیا کر سکتی ہیں، رائٹ. اب دیکھیں اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے خواب کو کمپلیٹ کرا، جو آپ نے خواب دیکھا مریم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، آمین آمین آمین. اچھا ایک لاسٹ بات آپ سے میں کروں گی، وہ کیا ہے، دیکھیں جو چیزیں آپ نے مجھے بتائی، جیسے کسی نے کہا کہ اوور تھنک کرنا، کسی بارے میں سوچتے رہنا، گوسپ بہت زیادہ کرنا، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ چیزیں دیکھیں ان کے اوپر سیپریٹ لیکچر ہو سکتے ہیں. آپ دعا کریں، میں نے سب کچھ نوٹ کر لیا، ہو سکتا ہے میں ان 4 5 6 کو ملا کے ایک لیکچر ارینج کر دوں اور آپ کے مسائل، کیونکہ اس میں ہر چیز کو ایکسپلین کرنا میرے لیے پاسبل نہیں ہے. آپ دعا کریں ہو جائے گا کام انشاءاللہ، کہ میں 5 6 ٹاپکس لے کے ان کے اوپر ایک لیکچر ارینج کر دوں، 5 6 جتنے آپ نے بتائے ہیں، لیکن ابھی یہ میں نہیں کر سکتی. تو بات دیکھیے جو چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا وقت برباد کر رہی ہیں، آپ کا ذہنی سکون برباد کر رہی ہیں، ان سے آپ نے خود ڈیل کرنا ہے کہ ان کو کم سوچنا ہے. آپ نے سوچنا ہے اوور تھنکنگ جو ہے مجھے کچھ نہیں دیتی، ٹھیک ہے، مجھے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، تو میں نے اپنا وقت اس پہ برباد نہیں کرنا. میری سستی ہے جو میری اچھی چیزوں میں رکاوٹ ہے، تو میں نے سستی سے پرہیز کرنی ہے. اس کی بجائے میں نے اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ہے، اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کریں، اپنے روم کو نیٹ اینڈ کلین کریں، اور اچھے لوگوں سے رابطہ رکھیں، اچھی چیزیں پڑھیں، اچھی بکس پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو موٹیویٹ کریں گی اور آپ کی ایمان کو مضبوط کریں گی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، لاسٹ کوشچن، ہسبینڈ اگنور کریں تو کیا کریں؟ ہسبینڈ کی طرف سے اچھا ایک جو ایڈمن ہے میری پیاری، جو بھی میری ٹیم میں سے اس وقت ہیلپر یہاں پہ ہیں، یہاں کچھ لوگوں نے کوشچنس پوچھے ہیں، ٹھیک ہے، کافی لمبے لمبے کوشچنس ہیں. آپ ان کے اسکرین شاٹ لیتی جائیں اور بعد میں مجھے آپ نے پرائیویٹلی سینڈ کرنا ہے. کسی نہ کسی لیکچر میں اس کا جواب ضرور دوں گی انشاءاللہ. جتنے بھی کوشچنس ہیں پچھلی چیٹ میں جن کا میں نے آنسر نہیں دیا، تو آپ ان کو اسکرین شاٹ لیتے جائیں تاکہ میرے ذہن میں ہو کہ یہ پرابلمس ہیں لوگوں کی، رائٹ. اچھا جی، تو میں بات کری تھی کہ ہسبینڈ اگنور کرے تو کیا کریں. دیکھیں ہسبینڈ کا دل بھی اللہ کے اختیار میں، ٹھیک ہے، آپ ان کو توجہ دیں، آپ جو کام کر رہی ہیں ان کے لیے وہ کرتی رہیں جو آپ کے اوپر فرض ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کے بچوں کا خیال رکھنا. بعد میں اللہ سے دعا مانگے، رب العالمین آپ کا نام خوبصورت ہے الودود، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا فرمائے، اور مجھے اپنے ہسبینڈ کی محبت بھی عطا فرمائے کہ وہ مجھ سے محبت کریں رب العالمین. اور سورہ البقرہ جو ہے اس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اس سے بہت برکتیں ہوتی ہیں. شیطان جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان میں لڑائیاں ڈلواتا ہے. تو سورہ البقرہ کو پڑھنا شروع کریں، روز جتنا پڑھ سکیں اتنی پڑھ لیں، پھر اگلے دن اس کے آگے سے سٹارٹ کر لیں، انشاءاللہ اس سے برکت آئے گی. اور اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمارے درمیان میں الفت اور محبت ڈال دے. یہ وہ رشتے ہیں جن کو توڑا نہیں جا سکتا، لیکن اگر یہ رشتے آپ کو ذلیل کریں یا آپ کو اگنور کریں تو وہ چیزیں برداشت نہیں ہو پاتی. تو اللہ سے دعا کریں رب العالمین میرے معاملات کا اختیار آپ کے ہاتھ میں، صدقہ دیں، اللہ سے دعائیں مانگیں رب العالمین. سم ٹائم بہت ہی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے جس میں صرف یہی حل ہوتا ہے کہ ہم اس انسان سے دور ہو جائیں، لیکن سب کا حل یہ نہیں ہوتا. سم ٹائم ہسبینڈ بڑے اچھے ہوتے ہیں، ایک دو بری عادت ہوتی ہے ان کے اندر، سم ٹائم جو ہے وہ وقتی طور پہ آپ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ان کے مطلب ڈفرینٹ قسم کے حالات چل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی. تو اللہ سے دعا مانگے.
اللہ کی محبت جب آپ کو مل جائے گی نا باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں, آپ کو گارنٹی دیتی ہوں. اللہ کی محبت ملے گی. اور اس کے بعد ہوتا پتہ کیا ہے, جب آپ کو آپ کی ٹاپ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے نا, تو آپ کا ہسبینڈ اگنور بھی کرے گا نا, دل میں خلش آئے گی, لیکن اتنا دل ڈوبے گا نہیں جتنا پہلے ڈوبتا تھا. تو پہلے پلیس بہت اوپر رکھی ہوئی تھی نا, اب دل ڈوبے گا لیکن آپ کہیں گے رب العالمین میں صبر کرتی ہوں آپ کے لیے, رب العالمین میرے معاملات آسان. اور آپ اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں اپنے آپ کو بزی کر لیں, تاکہ وہ چیزیں آپ کو کم آپ پہ اثر کریں. کیونکہ ہسبینڈ سم ٹائم کوئی بات کیا کہ گھر سے چلے جاتے ہیں, آپ کے اوپر ایک فائر کھول کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے, ایک ماچس کی تیر لگا کے خود باہر چلے جاتے ہیں اور باہر جا کے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتے ہیں, لیکن عورت اس آگ میں جلتی رہتی ہے جو وہ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہسبینڈس کو ہدایت دے. اور انسان پورا دن وہی سوچتا رہتا ہے, وہی سوچتا رہتا ہے, وہ اپنے آپ کو باہر جا کے بزی کر لیتا ہے. تو اب آپ کو بھی کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں لگا دینا. اور کئی ہسبینڈ جو ہیں وہ, اللہ معاف فرمائے, کئی ہسبینڈ ایسے ہیں جو عورتوں کو صرف اس لیے دلیل کرتے ہیں تاکہ یہ مینٹلی طور پہ ہمیشہ ڈسٹرب ہی رہے, یہ میرے آگے بات ہی نہ کر سکے, کبھی مجھ سے اچھی بات ہی نہ کر سکے, اور ہمیشہ میرے مطلب انڈر اس طرح رہے, ہمیشہ کیا کہتے ہیں مجھ سے ڈرتی رہے, کبھی مجھ سے اپنے حق کے لیے بات نہ کر سکے. ٹھیک ہے. اور کہیں کمپرومائز جو ہے کمپلیکس کے مارے ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ تو کہیں میرے سے آگے نہ نکل جائے. ایسی چیزیں ہیں, اس کو انشاءاللہ کسی اور لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. تو ان شارٹ یہ ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے, رب العالمین ان کے دل کو میری طرف پھیر دیں. اچھا جی, اب یہ وہ ساری باتیں ہوگی جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو کیا کرنا ہے, اب یہ جیسے ہی سیشن ختم ہوگا تو آپ نے وضو کر کے 2 نفل ادا کرنے ہیں انشاءاللہ. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بڑا کوئی نجاست والا کام کیا سم ٹائم, آپ غسل لے لیں. غسل سے انسان کو اپنے آپ پاک, وضو ضرور کریں. اگر آپ کو نماز نہیں بھی پڑھنی تو بھی آپ وضو کر لیں. اور اگر آپ کو بہت زیادہ لگتا ہے کہ میں مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں ہوں, جائیں شاور لے لیں اور اس کے بعد 2 نفل ادا کریں اور خوب روئیں. ابھی بہت ٹائم ہے فجر تک. سارے معاملات اللہ کے سامنے رکھ دیں, اور آج کے بعد یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی پلیس پہ کسی کو نہیں رکھنا. اور موسٹ امپورٹنٹلی دین کے کام سٹارٹ کریں. کسی ٹیم کو جوائن کر لیں, خود سٹارٹ کر دیں دین کا, کیونکہ دین کا کام ایک بہت ہی زبردست چیز ہے. آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. جو بندہ دین کا کام کرتا رہتا ہے نا, اللہ کے کام میں لگا رہتا ہے, اللہ کے دین کی مدد کرتا رہتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں, اور آپ کی لائف امیزنگ ہو جاتی ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, ہم دین والوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے پہ پرابلم آتی ہے نا تو ہم کام کو روک دیتے ہیں. جب حالانکہ اس وقت ہمیں کام کرنا ہے تو اللہ کی مدد آ جائے گی اس کام میں. یہ غلطی ہوتی ہے, آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے نا ہمیں. جب ہم مینٹلی طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں نا تو ہم اپنے دین کا کام ہلکا تو کر دیتے ہیں. آبویسلی انسان کو تھوڑا ریلیکس, کیونکہ مائنڈ ریلیکس نہ ہو تو کام نہیں ہوتا, لیکن ختم نہیں کرنا. تو جب ہم ختم کرتے ہیں تو جب تک ہم کام کرتے ہیں ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہو رہی ہوتی, ہمیں کام کو جاری رکھنا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کام کی وجہ سے ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ایک اچھی چیز کی طرف لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مائنڈ جو ہے وہ ایک پروڈکٹیو کام کی طرف سے لگ جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ باقی پریشانی تو ختم ہو جانی ہے لیکن میرا دین کا کام نہ رکے. کچھ بھی ہو, آپ نے دین کا چھوٹا موٹا کام کرتے رہنا. ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں پہلے بھی دی تھی پچھلے سیشن میں بھی. آپ کے پاس واٹس ایپ ہے, آپ کے پاس انسٹاگرام ہے, فیس بک, یہ سب کچھ جو آپ غلط کام کے لیے استعمال کرتے تھے آپ دین کے لیے استعمال کریں. یہ ہے نعمت کا شکر ادا کرنا. ان سب کو اچھے کاموں میں لگانا شروع کریں. قرآن کی آیات لے لیں, اسلام 360 ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, وہاں سے قرآن کی آیات لے لیں, ان کا ترجمہ لے لیں, اپنے اسٹیٹس اسٹوری پہ لگانا شروع کریں. خود بھی قرآن کی تلاوت سنیں, ڈفرینٹ قاری کی آواز میں تلاوت سنیں, اور اس کے بعد ان تلاوت کو شیئر بھی کریں انشاءاللہ. اب کافی لمبا لیکچر ہو گیا. الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت بہت مزہ آیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے امپورٹنٹ بات, اس سیشن کو ہم سب سے قبول فرما لے. اور سب سے بڑا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا. اور اس کے بعد ٹیم جو ہے اسلامک ریمائنڈرز آف پاکستان, پاکستان, ان کا سب سے زیادہ شکریہ. کیوں کہ انہوں نے یہ ہمیں ٹاپک چوز کر کے دیا. میرا کام تھا اس پہ ایڈریس کرنا, وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس چیز کی ضرورت ہے. تو ان سب کے لیے بہت زیادہ دعا کریں. اس پوری ٹیم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے یہ ٹاپک چوز کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں. رائٹ.
اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے لیے دعا کریں تو میرے لیے اور تمام جو ٹیمز ہیں ان سب کے لیے دعا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی والا معاملہ کرے اپنی دعاؤں میں. اچھا اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے دعاؤں کا ہتھیار جو ہے وہ سب سے زیادہ تھام لیں کہ ہر معاملے میں آپ کو دعا کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اپی جان میں دین کے کاموں میں اس کا ہیلپ بھی کرتی ہوں. ہم مدرسے کے بچوں کے لیے ارینج کرتے ہیں. ہم دونوں کا شرعی رشتہ نہیں ہے. ہی لو بٹ ہی از میرڈ. فوراً اس سے ساتھ رشتہ ختم کریں. 1-to-1 ٹاک کسی نامحرم سے آپ کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہوتا ہے جیسے ٹیمز ہوتی ہیں تو کبھی آپ کو کسی سے بات کرنی پڑ جاتی ہے. کوشش کریں کہ تھرڈ پرسن وہاں موجود ہو. جس کو آپ پسند کر رہی ہیں وہ میرڈ ہے، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، آپ کی اس سے شادی نہیں ہو سکتی. اس سے ڈسکشن ختم کر دیں، کہیں اس کے دل میں بھی یہ چیز نہ آ جائے. اگر کبھی آپ کو ڈسکشن کرنی پڑ جاتی ہے ٹو دا پوائنٹ بات کریں، کوشش کریں کہ 1-to-1 نہ ہو. رائٹ؟ ابھی سے زیادہ میں سوال نہیں لے سکتی. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. آپ سب نے جوائن کیا، اتنی دیر تک یہ لیکچر سنا، الحمدللہ. دعاؤں میں بہت یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اب جو ہے میں اوور کر دیتی ہوں اس ٹیم کی ہیڈ کی طرف، وہ اپنی آپ کو کانفرنس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہیں وہ سن لیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سسٹر منیبہ. سیریسلی دل میں بہت خوشی ہے اور عجیب سی اس ٹائم پہ کیفیت ہے جو شاید بیان نہیں ہو سکتی، کہ کافی کوسچنز ایسے تھے اور سچویشنز ایسی شیئر کی ہیں سب نے کہ یعنی اندر سے دل ہل جاتا ہے. اور بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھے سے آپ نے چیزوں کو ایڈریس کیا، جزاک اللہ خیر. اور اب میں تھوڑا سا شیئر کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اور میں اس کی ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ شیئر کر دیتی ہوں یہاں پہ لنک میں، جس نے اس کو اٹینڈ کرنا ہوا وہ اس کو لے سکے. ٹھیک ہے، معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال. فالغاية اسکرین آپ لوگوں کو کلیئر تھی؟ سسٹر تھوڑی سی انٹرپٹ کر رہی تھی، آئی تھنک آپ ان کو تھوڑا سا اردو میں بھی بتا دیں. ہاں جی، میں ساتھ دیکھتی ہوں. اچھا، اس میں ہمارے ساتھ الحمدللہ 5 اسپیکرز موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کے ڈفرینٹ ٹاپکس ہوں گے. اور یہ اسپیکرز کا ٹائم 1 سے 5 بجے تک سٹارٹ ہوگا. اور اس ٹائم پہ جو اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے، یہ نمبر میں نے یہاں پہ پیسٹ بھی کر دیا، آپ کاپی کر لیں. باقی میں آپ سے مزید ڈیٹیل شیئر کرتی ہوں، ٹھیک ہے. جو میسج آ رہا ہے اسلامک ریمائنڈرز نیٹ ورک، ان کی طرف سے جو میسج آ رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں. میں نے رجسٹریشن کا لنک بھی سینڈ کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کلک کریں. اور اس کے علاوہ انہوں نے آپ کو کانٹیکٹ نمبر بھی دیا، اس پہ کانٹیکٹ کریں. اور ان کی جو ہے وہ آپ سیریز کے لیے رجسٹر کریے. ایک دن کا کانفرنس ہے، اس کو آپ اٹینڈ کریں گے 1 to 5. ڈفرینٹ اسپیکرز ہوں گے اور ڈفرینٹ ٹاپکس ہوں گے. یہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گی. اس کی بالکل مائنر سی چھوٹی سی انہوں نے فیس رکھی ہوئی ہے جو پورے کانفرنس کی ہوگی. سسٹر بتائیں کتنی فیس ہے آپ کی؟ فیس جو ہے وہ 500، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کسی نے کہا کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے، نمبر یہاں پہ دیا ہے تو آپ لوگ پرسنلی میسج کر سکتے ہیں. صحیح صحیح ہو گیا. اور ویسے جو فیس ہے وہ 500 ہے.
جو اسٹارٹنگ میں ہمیں جوائن کرتے ہیں. اچھا اس میں ہمارے ساتھ 5 اسپیکرز ہیں, اور سب سے اسٹارٹ کریں تو ہم استاذہ بیلا ہیں ہمارے ساتھ, سسٹر منیبہ ہیں, پھر سسٹر سمیہ ہیں جو کہ لائف کوچ ہیں, اور سسٹر حنا مدثر اور سسٹر عائشہ زکا ہمارے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے, ان کے جو سیشنز کے ٹاپکس ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ ہمارا شیڈیول کیا ہوگا. جو سیشن سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ وہ 12:45 12:45 پہ سٹارٹ ہوگا. اس کے بعد تلاوت ہوگی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم اسپیکر کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ. ان کا انٹروڈکشن ہوگا, اور ان کا ایک جو لیکچر ہے وہ 40 منٹس کا ہوگا. صحیح. اور سازہ بیلا کے ساتھ ہمارا ٹاپک ہے می اینڈ قرآن, یعنی میں اور میرا قرآن کے ساتھ تعلق, یا آپ کہہ لیں کہ میں اور قرآن کا کیا ریلیشن ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ نیکسٹ ہمارے ساتھ آتی ہیں سسٹر منیبہ. تو ان کو تو آپ ماشاءاللہ جیسے ابھی ہم نے ریوائیو دا سولز, یعنی ہمارا ریکنیکٹ ہونا کسی چیز سے, تو نیکسٹ ٹاپک بھی ان کا اسی سے ریلیٹ کرتا ہے, لیٹس اسٹارٹ آ نیو جرنی. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کریں, اپنے سولز کو دوبارہ لے کے آئیں, تو وہاں سے انشاءاللہ ہم ایک نیو جرنی سٹارٹ کریں گے. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آتی ہیں استاذہ عائشہ زکا, وومنز ان قرآن. ٹھیک ہے. اس میں ہم کس چیز کو لے کے چلیں گے کہ ایک عورت, یعنی اس میں امپاورمنٹ بھی ہے, اس پورے سیشن میں ایجوکیشن بھی ہے وومنز یا سسٹرز کے لیے, کہ خواتین کا کیا رول ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم کس طرح سے یعنی ہمارے درجات کیا ہیں, یا ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں دین کے لیے, گھر کے لیے, ہماری کیا کیا رولز ہیں, انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد ہمارا سسٹر سمیہ کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ ہمارا ٹاپک ہے سیلف ٹرانسفارمیشن کا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد سسٹر حنا مدثر ہیں ہمارے ساتھ, ان کے ساتھ ہمارا ٹاپک ہے ریکلیم یور ہارٹ. صحیح. اور اگر کسی کا کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, اور میں یہاں پہ ایک دفعہ پھر لنک شیئر کر دیتی ہوں, نمبر شیئر کر دیتی ہوں, تاکہ آپ لوگ پرسنلی پوچھ لیں, تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی سونا بھی ہوگا, سحری بھی ہوگی, تو اس لیے. ٹھیک ہے. چلیں جی, ابھی یہاں پہ میں دیکھ لیتی ہوں اگر کسی کا کچھ کوشچن ہے تو. ڈاکٹر کنول کیسر ہمارے ساتھ تھیں, لیکن ان کی جگہ ہم نے ابھی ریسنٹلی یہاں پہ ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. بیکاز آف کچھ سچویشنز تھی, کچھ ٹائم میں آ رہا تھا, تو اس وجہ سے ہم نے ان کو چینج کیا. ٹھیک ہے. صحیح. چلیں پھر میں سیشن کا اینڈ کرتی ہوں, اور نمبر میں لاسٹ ٹائم کسی کا کوشچن ہے سسٹر منیبہ سے تو آپ دیکھ لیں پھر انشاءاللہ. میں نمبر لاسٹ ٹائم ڈال رہی ہوں. ٹھیک ہے. کہ آپ لوگ جنہوں نے پرسنلی بات کرنی ہے وہ تاکہ پرسنلی بھی بات کر لیں. جی انشاءاللہ میں آج دونوں لیکچرز یوٹیوب کے شیئر کر دوں گی, تو آپ لوگوں کو جہاں سے انشاءاللہ آپ لوگوں نے کنیکٹ کیا تھا وہاں سے آپ لوگ یہ لیکچر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ ختم کر دیں. سسٹر منیبہ. جی میں اس لیے یہاں پہ تھی کہ کچھ لوگوں کے ڈائریکٹ میسیجز آئے ہوئے تھے, میں ان کا جواب دے رہی تھی. تو چلیں ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیر آپ سب کا, اور جزاک اللہ خیر سسٹر آپ کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ پھر ملیں گے دوبارہ نئے ٹاپک کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.